بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ۔ کافی دوستوں کے میسج آ رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے سال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ باقی سب نمازوں سے کافی مختلف ہے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کو کہتے وقت بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ یعنی دائیں اور بائیں کھڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ جن لوگوں کو وہ کاپی کر رہا ہے انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھ کر کاپی کر رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ عید کی جو نماز ہے اس میں اور دوسری نمازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے، جس طرح باقی نمازوں میں پہلے اذان دی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا جمعہ کی نماز ہو، ان نمازوں سے پہلے اذان کہنا ضروری ہے۔ لیکن عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ اس کے لیے اذان نہیں کہی جاتی۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح باقی نمازوں کی جماعت کے لیے اقامت پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز سے پہلے جماعت سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز میں فرق ہے۔ اس کی نماز پہلے پڑھائی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، جن تکبیرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ یہاں پر آ کر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یہی تکبیرات کو سمجھانے اور عید کی نماز کا مکمل طریقہ اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ گھر سے تیار ہو کر، وضو کر کے، کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں؟ لیکن نہیں، ارادہ تو دل میں یہ تھا کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دل کا جو پختہ ارادہ ہوتا ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں زبان سے نیت کرنی چاہیے، یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بندہ زبان سے نیت نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ عید کی نماز کی نیت زبان سے کرنا چاہیں تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیا، اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، دوسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اسی طرح تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اب بھی ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی سی بھی سورت
پڑھیں گے، پھر رکوع اور 2 سجدے کریں گے۔ اس طرح سے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی۔ اب امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے رہنا ہے۔ آپ کو نہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی سورت ملانی ہے۔ جب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے۔ آپ نے بھی ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے تکبیر کہنی ہے۔ اب ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، یعنی قرات کے بعد دوسری رکعت میں 3 دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 تکبیر ہو گئی، تینوں دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی تکبیر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ اب نہ ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جانا ہے اور نہ ہی ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، یعنی 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور اسی طرح 3 تکبیریں دوسری رکعت میں آپ کی اسی طرح اچھی طرح ادا ہو جائیں گی۔ اور آپ اگر اس طریقے سے اپنی نماز ادا کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی نماز میں کوئی کمی پیشی رہ جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ عید نماز پڑھنے کا میں نے بالکل آسان طریقہ آپ سب بھائیوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے تکبیرات کہی جائیں گی اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا۔ میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔